أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. خاندانی پیر ہیں یہ پیدائشی ولی ہیں یہ ایسا ویسا ہے. اللہ کہتا ہے کہ بڑے بڑے پیر اور بڑے بڑے نبیوں کی پالکی رکھا جائے گی. تمہارے یہ کس کھیت کی ہوئی ہے, کس کھیتی کے کیا ان کی ہمت ہے؟ سید الاولین والآخرین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت نہیں یہ زبان ہلا لے گی جب تک کہ اللہ اجازت کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. تیسرے پارے کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں. 4 آیتیں پڑھی گئی ہیں درس میں, انشاءاللہ انہی کی تفسیر ہوگی. اس سے پہلے کی جو آیت ہے 252 نمبر کی آیت, جو دوسرے پارے کی آخری آیت ہے, اس میں اللہ نے فرمایا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق. یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ پر حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں. جن آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اگلی امتوں کا تذکرہ فرمایا ہے. کون ایک شخص تھا جو کہیں گیا 100 سال کے لیے, اللہ نے اس کو مردہ قرار دیا, پھر اس کے بعد وہ زندہ ہو گیا. پھر اس کے بعد وہ طالوت اور جالوت کا واقعہ ہے. اس میں حضرت داؤد علیہ السلام جو اس وقت ایک سپاہی کی حیثیت سے, جانباز سپاہی کی حیثیت سے انہوں نے لڑا تھا, اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. پھر اللہ رب العالمین نے ان کو ملک دیا, حکمت دی, نبوت عطا فرمائی. یہ سب جو باتیں ہیں نبی آپ امی نبی کی حیثیت سے پڑھتے ہیں اور بتاتے ہیں, جبکہ آپ نے کسی مکتب اور مدرسے کا منہ نہیں دیکھا, کسی مدرس کے سامنے, کسی استاد کے سامنے زانو تلمس طے نہیں کیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کا معلم ہے, وہ آپ کو بتا رہا ہے. آیات کے ذریعے, وحی ربانی کے ذریعے اگلی قوموں کے واقعات آپ کو سنا رہا ہے, بتا رہا ہے. یہ اس بات کی واضح اور روشن دلیل ہے کہ آپ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, آپ اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول ہیں.
اب جب رسول ہونے کا ذکر آیا کہ آپ رسولوں میں سے ایک رسول ہیں، گویا آپ کے علاوہ بھی بہت سارے رسول آپ سے قبل گزرے ہیں، ہاں البتہ آپ کی حیثیت خاتم النبیین والمرسلین کی ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کے ضمن میں اور رسولوں کا بھی ذکر اشارتاً فرمایا ہے۔ یہ آیت کی مناسبت ہوئی اس آیت کی اگلی آیت سے۔ فرمایا گیا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ مرسلین کی جماعت، تلک مؤنث کے لیے اسم اشارہ بعید کے لیے آتا ہے، تلک المرأة وہ عورت، یہاں پر تو رسول مذکر ہے تو تلک جماعت المرسلین یعنی رسولوں کی وہ جماعت، تو لفظ جماعت عربی میں گول تانیث ہونے کی وجہ سے مؤنث ہو جائے گا تو تلک صحیح ہوگا۔ کہا یہ رسولوں کی جو جماعت ہے یا وہ رسولوں کی جو جماعت ہے، اللہ فرماتا ہے فضلنا بعضهم علی بعض، ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت اور فوقیت بخشی۔ فوقیت اور فضیلت کس اعتبار سے بھیجی؟ وحی الہی کی حیثیت سے۔ اب جو وحی قرآن کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، ظاہر ہے کہ وہ اتنی قیمتی وحی، اتنی اچھی تعلیمات یا اتنی قیمتی کتاب توریت نہیں ہے، انجیل نہیں ہے، زبور نہیں ہے، یہ تمام کتابوں کی سردار کتاب ہے۔ سب سے افضل آسمانی کتابوں میں قرآن مجید ہے، اس کے بعد توریت ہے، پھر انجیل ہے، پھر زبور ہے، پھر صحف ابراہیم و موسیٰ ہے، سمجھا؟ تو وحی کے اعتبار سے اور درجے اور مرتبے کے اعتبار سے تمام رسول ایک جیسے نہیں تھے، کسی کا درجہ بہت اونچا تھا، کسی کا درجہ اس کے مقابلے میں نیچا تھا، کسی کا اور نیچا تھا۔ مجموعی اعتبار سے ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ رسول علیہ السلام انبیاء سے افضل ہوا کی۔ ما جعل اللہ لرجلین من قلب فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کے سینے میں دو دل نہیں بنایا۔ ادھر درس بھی سنیں گے، ادھر بھی دیکھیں گے کہ وہ انگریزی کا ترجمہ کرنے والا کیا کرتا ہے، انہوں نے ترجمہ کیا ہوگا اور کیا کرے گا، وہ اپنی تفسیر تھوڑی بتائے گا آپ کو۔ تو ادھر سنیے، ٹینشن رکھی۔ کہا کہ ہم نے رسولوں کو فوقیت اور فضیلت دی درجات اور مرتبے کے اعتبار سے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مجموعی اعتبار سے آپ لوگ سمجھ لیجئے کہ رسول علیہ السلام جن کی تعداد کم ہے، غالباً 313 ہے، حدیثوں میں آیا ہے، یہ انبیاء کرام سے افضل ہے، انبیاء سے افضل رسول ہوا کرتے ہیں۔ رسول جمع رسول کی، رسولوں کا جو جتھا ہے، رسولوں کی جو جماعت ہے، وہ حضرات انبیاء کرام کی جماعت سے افضل، کیونکہ یہ لوگ صاحب کتاب ہوتے ہیں، صاحب شریعت ہوتے ہیں، یہ اپنے سے پہلے رسول کے پیروکار نہیں ہوتے، ان کی اپنی خود کی شریعت ہوتی ہے۔ پھر رسولوں کے اندر بھی اولو العزم پیغمبر ہیں، اولو العزم رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طریقے سے اپنے نبی سے فرمایا وَاصْبِرْ کما صبر اولو العزم من الرسول، صبر ایسے کیجیے جیسا کہ اولو العزم پیغمبروں نے کیا، جن کی داستان عظیمت معلوم ہے، جنہوں نے دعوت کے کام میں بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے، انہوں نے جس صبر و مصابرت سے دعوت کی راہ کاٹی ہے اور دعوتی زندگی گزاری ہے اور تکلیف برداشت کیا ہے، ان کی جیسے آپ بنیے۔ بلکہ کہا گیا وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، مچھلی والے کے طریقے سے جلد باز مت بنیے۔ جی حضرت یونس علیہ السلام۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ اولو العزم پیغمبر کی حیثیت رسول کی حیثیت عام پیغمبروں کے مقابلے میں افضل ہے۔ یہ اولو العزم پیغمبر کون ہیں؟ 5 ہیں، جن کا بیان سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 اور سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، سورہ احزاب آیت نمبر 7، سورہ شورى آیت نمبر 13۔ 5 نبیوں کا ذکر ہے، ان 5 کے اندر بھی سب سے افضل ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد درجے میں ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، وہ تیسرے نمبر پر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔
اس کے بعد حضرت نوح اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ ترتیب ہے اولو العزم پیغمبروں کے اندر، اور اس کے دلائل کی تفصیل علماء نے بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسولوں کی جماعت میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. یہ آیت صراحت کے ساتھ انبیاء کے درمیان مفاضلت کو ثابت کرتی ہے کہ ایک رسول دوسرے رسول سے افضل گزرے ہیں. اور اسی طریقہ سے سورہ اسراء میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیت ہے اسے فضلنا بعض النبیین علی بعض وآتینا داؤد زبورا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ النَّبِيِّينَ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاؤُدَ زَبُورًا. ہم نے بعض رسولوں کو، بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دیا تھا. اب اگر کوئی یہ کہے کہ آیت کریمہ تو کہتی ہے کہ رسولوں میں ایک دوسرے پر فضیلت ہے، اور حدیث کہتی ہے کہ لا تخیروا بین الانبیاء، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے. اسی طریقہ سے حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے اندر ہے کہ لا تفضلونی بین الانبیاء، یا لا تفضلوا بین الانبیاء، انبیاء کے درمیان ایک کو دوسرے پر فضیلت ثابت مت کرو، مجھ کو انبیاء پر فوقیت اور فضیلت نہ دو. اب اس آیت کے اندر اور ان حدیثوں کے اندر کیسے تطبیق اور جمع کریں گے، تو اہل علم کی کئی رائے ہیں. پہلی رائے یہ ہے کہ یہ حدیث آپ نے پہلے فرمائی تھی اور یہ آیت بعد کو اتری. ایک جواب تو یہ ہے. دوسرا جواب یہ ہے جو سالڈ جواب ہے کہ کسی بھی نبی کی فضیلت کسی نبی کے اوپر بڑے بنائے تعصب اور تعلی نہیں ہونا چاہیے. جیسا کہ حدیث سے واضح ہے کہ ایک صحابی رسول انصاری صحابی رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی کو بازار میں زوردار تماچا لگایا تھا اس بات پر کہ اس نے کہا والذی اصطفیٰ محمدًا اصطفیٰ موسیٰ علی العالمین، قسم اس اللہ کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو سارے جہان پر چن لیا، پسند کر لیا. تو اس انصاری صحابی نے کہا کہ علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی. تو اس نے کہا ہاں، بس سے زوردار تماچا لگا. اب اس کے بعد وہ گال کو سہلاتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کے ایک صحابی نے ہمارے گال پر، آپ کے ایک ساتھی نے ہمارے گال پر تماچا رسد کیا. کون ہے؟ انصاری ہے فلاں. بلا کہا کیا ہوا بھائی؟ کہا کہ ایسا ایسا یہ بول رہا تھا، خبیث ایسا ایسا بولا. بس اس کے بعد مجھ کو غصہ آ گیا، میں برداشت کرتا. یہ موسیٰ علیہ السلام کو آپ سے افضل کہتا ہے، میں نے دیا ایک تماچا اس کو. آپ نے کہا مت ایسا کرو، اور فرمایا کہ دیکھو قیامت کے دن لوگ ساقہ ہوگا، ایک بے ہوشی ہوگی، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَفِيقُ، اور میں پہلا شخص ہوں گا جو بے ہوشی سے ہوش میں آئے گا. یا آؤں گا تو دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ عرش کا پایا پکڑے ہوئے. مجھے نہیں معلوم کہ وہ بے ہوش ہوئے ہی نہیں یا ہوئے تو مجھ سے پہلے ہوش میں آئے. لا تخیروا بین الانبیاء، انبیاء کے درمیان کون افضل ہے کون ادنا ہے اس کی بحث مت کیا کرو. تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں کس بنیاد پر آپ نے منع کیا تھا؟ تعصب کی بنیاد پر. اس نے بھی تعصب دکھایا یہودی نے کہ حضرت موسیٰ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کیا، اور یہاں اس انصاری نے بھی عصبیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دکھائی کہ اسے تماچا رسد کیا کہ تم ہمارے نبی پر موسیٰ علیہ السلام کو افضل کرتا ہے. دونوں طرف سے عصبیت تھی. تو یہ بنیاد نہیں ہونی چاہیے، تفاخر کی بنیاد نہیں ہونی چاہیے، تعلی نہیں ہونی چاہیے. اب بعض علماء نے یہ جواب دیا، یہ بھی شاید آپ لوگوں کو اچھا لگے، کہ دیکھو بھائی بحیثیت نبوت اور رسالت کوئی کسی سے افضل نہیں ہے، کوئی کسی سے ادنا نہیں ہے. نبوت جس کو بھی ملی نبوت نبوت ہے، رسالت جس کو بھی ملی رسالت رسالت ہے. لیکن ہاں اس کے ساتھ کچھ زائد چیز جو ملی اس کی وجہ سے افضل ہو گئی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا تو رسول مکلم اللہ نے کلام کیا، اس اعتبار سے ہو گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا، اس اعتبار سے ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ابو الانبیاء بنایا، اس اعتبار سے یہ پلس پوائنٹ ہوا. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی تعارض حدیث اور اس میں نہیں ہوگا کہ انبیاء جو نبی ہیں، انبیاء حضرات جو آپس میں نبی ہیں، اس اعتبار سے وہ سب ایکویل ہیں. رسول جتنے رسول ہیں وہ بحیثیت رسول کے سب ایکویل ہیں، لیکن ان کے درمیان جو پلس پوائنٹ سب الگ الگ ہے وہ ان کو
ممتاز کرتا ہے کہ کسی کے اوپر کوئی کسی طرح کی وحی آئی ہے، قرآن نازل ہوا جو سب سے اہم کتاب ہے، کسی پر توریت نازل ہوئی وہ ہے، سمجھا کہ نہیں، اور پھر ان کی جو دعوتی زندگی کے کاڑھائی نمایاں ہے، یہ سب چیزیں ان کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ بعض علماء نے یہ جواب دیا ہے۔ بہرحال تو اب اللہ کہتا ہے کہ میں نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اب کچھ نبیوں کا ذکر، کچھ رسولوں کا اللہ نے ذکر کیا جہاں پر اجمالی طور پر بغیر نام لیے ہوئے ایک کا نام صرف لیا ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان رسولوں میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے گفتگو فرمائی۔ سیدھا دماغ جائے گا آپ کا کہ جس نبی سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی وہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کلیم الرحمن۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ سے گفتگو کی۔ تو جو لوگ کلام کا انکار کرتے کہتے ہیں موسیٰ نے گفتگو، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے گفتگو نہیں کی، موسیٰ نے اللہ سے گفتگو کی۔ وَكَلَّمَ اللَّهَ، اللہ سے گفتگو کیا موسیٰ نے، فاعل موسیٰ، بات کرنے والے موسیٰ۔ مگر اللہ تعالیٰ نے یہ پول کھول دی ہے، یہ دیکھیے عقل اندھی ہو جاتی ہے، حق کی راہ سے آدمی ہٹتا ہے تو دوسری آیت اس کی نگاہ سے اوجھل ہو گئی۔ قرآن نے کہا ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے ملاقات کے واسطے آئے، ہمارے اوقات مقررہ کے لیے آئے، جو وقت ہم نے ان کو مقرر کیا تھا تختی دینے کے لیے، الواح دینے کے لیے، توریت دینے کے لیے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور ان سے بات کی ان کے رب نے۔ یہاں کتم کلیئر ہوا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے کیونکہ آگے رب ہے، کہ یہاں تعمیل نہیں چلی۔ تو کلام کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے، کیونکہ متکلم کی ذات سے گفتگو جڑی ہوئی ہوتی ہے، اور ذاتی صفت ہونے کے ساتھ ساتھ فعلی بھی ہے کہ جب اللہ رب العالمین چاہتا ہے کلام فرماتا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو اس اعتبار سے کہ وہ ذاتی صفت ہے قدیم میں، اور اس اعتبار سے کہ جب ضرورت ہوتی ہے وہ گفتگو کرتا ہے، تو اس اعتبار سے وہ احاد ہے، نئی بات ہوتی ہے، یعنی جب کلام کرتا ہے اس اعتبار سے وہ نئی صفت ہوئی، لیکن کلام کرنا اس کی ذات سے ہے، اس اعتبار سے جیسے اس کی ذات قدیم، ازلی و ابدی، ہمیشہ سے لے کر ہمیشہ تک، اسی طریقے سے اس کی تمام صفتیں بھی، تو اس لیے ذاتی صفت بھی ہے اور فعلی صفت ہے۔ ذاتی ہونے کے اعتبار سے صفت قدیمہ ہے، اور یہ فعلی ہونے کے اعتبار سے کہ جب کلام کی ضرورت پڑتی ہے تو بات کرتا ہے، اس اعتبار سے نیا کلام ہوتا ہے۔ چلیے الحمدللہ۔ اور کس سے اللہ نے گفتگو فرمائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلۃ المعراج میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اور اس کے بعد یہ ہے کہ نماز 5 وقت کا فرض کی کہہ سکتے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس میں جبریل امین مراد ہے، لیکن جب 5 وقت کی نماز لے کے لوٹے تو اللہ نے پکارا، کہا کہ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ هَٰذِهِ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسٌ، یہ 5 وقت کی نماز لے کے جا رہے ہیں آپ، یہ 50 وقت کے برابر ہے۔ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ، تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلام کیا ہے وہاں پر بغیر فرشتے کے واسطے کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ 2 چیز معلوم اور مشہور ہے۔ اور بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ تیسرا نبی جس سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم جا تو تیری بیوی جنت میں سکونت اختیار کر، سمجھا؟ تو وہاں پر کہا یا آدم، اور ڈائریکٹ آدم سے خطاب کیا، وہاں پر جبریل کہاں ہے؟ تو گفتگو ہے، تو کسی نے کہا کہ وہاں پر وہ نبی تھے کہ نہیں تھے، یہ ایک مسئلہ ہوگا، سمجھا کہ نہیں؟ تو یہ بھی اہل علم نے گفتگو کیا کہ یہ تو کلام جنت میں کیا اللہ تعالیٰ نے، دنیا میں کب کلام کیا؟ تو کسی نے کہا کہ کہا نہیں وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جاؤ نکلو، اب نکال دیا، اس کے بعد گفتگو کیا کہ پھر اس کے بعد جاؤ میری ہدایت کی پیروی کرتے رہنا تم اور تمہاری ذریت، تو پھر آؤ اسی جنت کے اندر۔ تو بہرحال اہل علم کے درمیان یہ بھی بحث ہے کہ آدم علیہ السلام بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آدم، تو کہا آدم نبی مکلم، آدم نبی مکلم۔ بہرحال تو آدم سے بھی اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض کو اللہ نے درجات عطا فرمایا، درجہ نہیں، بہت درجات سے بلند فرمایا۔ اور آگے ہے وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور عیسیٰ بن مریم کو ہم نے کھلی ہوئی نشانیاں دی۔
تو آگے حضرت موسیٰ کا ذکر ہے اشارے میں، اور پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ بیچ میں جو یہ کہا گیا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ بعض کو بلند درجہ دیا، تو مفسرین نے کہا کہ اس میں اشارہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت بہت درجہ بلند کیا۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مقام محمودہ، اللہ آپ کو مقام محمود پر اٹھائے گا، ایسے مقام پر کہ ہر کوئی اولین و آخرین میں دیکھے گا کہ واہ کیا ہستی ہے جی۔ اللہ تعالیٰ جب عرش پر کرسی انصاف پہ بیٹھے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھائے گا۔ آئیے ادھر آئیے، یہ کون ہے؟ شفاعت کبریٰ کا حق دے گا اللہ تعالیٰ آپ کو، کہ آپ کی سفارش پر اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا۔ اور درجات کی جہاں تک بات کرتے ہیں تو جنت میں سب سے اونچا جو درجہ ہے وہ جو درجہ ہے وسیلہ کا، لفظ وسیلہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں دعائے وسیلہ اذان کے بعد، آت محمد الوسیلہ کا وسیلہ درجۃ رفیعۃ فی الجنہ، جنت میں بہت ایک اونچا درجہ ہے، لا ينبغی الا لعبد، وہ صرف ایک بندے کو حاصل ہوگا، وارجو ان اکون انا هو، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا۔ رسول فرمایا کتنا بلند درجہ ہے، اور جو نبی جتنا بلند ہوتا ہے اللہ اکبر، جو رسول جتنا عظمت والا ہوتا ہے اس کی امت بھی اتنی ہی عظمت والی ہوتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے عظمت والا رسول بنایا تو اس کی امت کو بھی، ان کی امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے خیر الامم کا لقب دیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ اللہ اکبر۔ وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بینات یعنی واضح علامات اور واضح نشانیاں دی، نبوت کی واضح نشانیاں دی۔ ایک تو انجیل دیا ہی، اور دوسرے اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ان کو کہ صاحب وہ مادر زاد اندھا جس کو دنیا کا کوئی طبیب ٹھیک نہیں کر سکتا تھا، اس کے ہاتھ پر صرف انگلی ہاتھ پھیر دیوے، سفید داغ والا برس، صاحب برس، لکو ڈڑما والا، جس کو دنیا کا کوئی ڈاکٹر آج تک مکمل طریقے سے ٹھیک نہیں کر سکا اور نہ کر سکے گا، کیونکہ یہ معجزہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ اس پر ہاتھ صرف پھیر دیتے تھے، اللہ کے فضل و کرم سے اس کا چمڑا اچھا ہو جایا کرتا تھا۔ اسی طریقہ سے مردہ دفن کر دیا گیا ہے، قبر اٹھاؤ 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 اٹھاؤ، ایک لگائے دھکا، ایک پر اس کو ایک ہلا دیا، وہ کھڑا گیا، پھڑپڑا کے اٹھ گیا۔ یہ سب اللہ نے معجزہ دیا تھا، سمجھا؟ مٹی کی چڑیا بناؤ، مٹی کی چڑیا ڈول بناؤ، اور اس میں فتنفخ فیہ بإذنہ، اس میں پھونک مارو اللہ کے حکم سے، فیکون طیرا بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے وہ چڑیا اڑ گئی، چڑیا بن کے اڑ گئی۔ یہ سب معجزات تھے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کو تقویت پہنچائی، ہم نے ان کو مضبوط کیا روح القدس کے ذریعے، یعنی جبریل امین کے ذریعے۔ جب بھی زندگی کی مشکلات میں، جب بھی دعوت کی مشکلات میں پھنستے تھے تو مدد کرنے کے لیے کس کو بھیج دیتے تھے؟ جبریل کو۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ وہ اللہ نہیں تھے، وہ ابن اللہ نہیں تھے۔ اگر وہ اللہ ہوتے، ابن اللہ ہوتے اور تین کا تیسرا ہوتے تو اس بندے کو مدد کی ضرورت نہیں تھی، اور جبریل امین کو اللہ تعالیٰ کو بھیجنے کی ضرورت تھی کہ جا کے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کر دو۔ تو نصرانیوں کے اس عقیدے پر رد ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ کے ذریعے، کہ ہم نے روح القدس کے ذریعے ان کی تائید فرمائی، ان کی تقویت فرمائی، ان کو مضبوط کیا۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن جَاءٍ، اور اس کے بعد کی جو آخر آیت ہے کہ سب انبیاء کرام کو ہم نے آیات بینات دے کر بھیجا، لیکن اس کے باوجود بھی نبیوں کی قوموں نے آپس میں اختلاف کیا، کچھ ایمان لائے، کچھ کافر بنے۔ ایمان والوں کا اور کافروں کے درمیان قتال اور جنگ ہوئی، سمجھا کہ نہیں؟ اللہ چاہتا تو یا تو سب کو مسلمان بنا دیتا یا کسی کو مسلمان نہیں بناتا، لیکن اس کی مرضی تھی، اس کی مشیت تھی، اس کی مشیت کہہ لیجئے کہ کوئی مسلمان ہوا، کوئی کافر ہوا، اللہ نے آزادی دی، کہا کہ دیکھو یہ حق یہ ہے، یہ باطل یہ ہے، کس کو کیا پسند کرتے ہو وہ تم جانو، سمجھا کہ نہیں؟ بہرحال یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی قوموں نے جس طریقے سے آپس میں قتال کیا، کوئی کافر ہوا کوئی مومن ہوا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ واضح آیات بینات من بعد ما جاءہم البینات، واضح دلیل آنے کے بعد یہ اختلاف کیا جو ہونا نہیں چاہیے تھا۔ امت کو چتایا جا رہا ہے کہ تم ایسا مت کرنا، لیکن نہیں ہوا ایسا۔ شیعہ الگ ہو گئے، خوارج الگ نکل گئے، کیا دھما چوکڑی مچائی ہے خوارج نے اور شیعوں نے، اسلام کو نقصان پہنچایا ہے ہر زمانے کے اندر، آج بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔
کہاں سے یہ شیاطین خوارج پیدا ہو گئے ہیں جو اسلامی اسٹیٹ کے دعوے دار سب ہیں. کون ہے بغدادی، کون ہے کدھر کا کیا ہے، سمجھا کہ نہیں. پوری دنیا کے لیے، پورے مسلمانوں کے لیے درد سر اور رسوائی اور ذلت کا ذریعہ بنا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان خوارج سے ملت کو بچائے. سب سے بڑے نقصان دہ خوارج، ان کی پوری تاریخ ہے شیعوں کی اور خوارج کی، کس طریقے سے اہل اسلام کو نقصان پہنچا ہے. اختلاف کر رہے ہیں. اس کے بعد مسلک کا اختلاف دیکھیے، مسلک میں لتن جتم ہو رہی ہے مسلک کی بنیاد پر. تمام انبیاء نے کہا کہ بھائی قرآن حدیث کو مضبوطی سے پکڑنا، قرآن حدیث کو میں نے جو کچھ کہا اس کو حدیث پر پیش کر کے دے لینا، لیکن نہیں، ہٹنے کو تیار نہیں. مسجدیں الگ کر لی ہیں، ایک دوسرے کو قبول کرنے کو تیار نہیں. تو جو اگلی قوموں کے درمیان ہوا، یا جو جنگ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان ہو رہی ہے تھی، حق اور باطل کی جنگ، اسی طرح کی جنگ جو ہے یہ مسلمان آپس میں فرقہ بندی کے نام پر، گروہ بندی کے نام پر لڑ رہے ہیں. بہرحال اللہ کی مشیت، اس کی مشیت کونیہ، ولیکن اللہ یفعل ما یرید، یہ اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے. بہرحال اس اختلاف کو اللہ پسند تو نہیں کرتا ہے، لیکن یہ مقدر ہے، کیونکہ جب تک اللہ مقدر نہ کرے اس وقت تک کوئی چیز ہو نہیں سکتی، وجود میں آ نہیں سکتی. دوسری آیت دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. اب لوگوں نے ایمان کی رائے اختیار کی، کفر کی رائے اختیار کی. اللہ چاہتا تو وہ قتال نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ارادہ چاہتا ہے، جو اس کی مشیت ہوتی ہے وہ کرتا ہے. اب جو ایمان والے ہو تو اللہ تعالیٰ اس ایمان والے کو خطاب کر رہا ہے. یہ بات پہلے بھی آئی ہے کہ جب اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو کسی خاص نقطے کی طرف آگے اشارہ، اہم بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اہم بات ذکر کر رہا ہے. اسے ایمان والوں کو چاہیے کہ اس کو فالو کریں، اور جو بات کہی جا رہی ہے وہ بڑی اہم ہے. وہ بات اہم کیا ہے کہ اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم من قبل، اے ایمان والو خرچ کرو جو روزی ہم نے دی ہے، جو روزی ہم نے دی ہے، یا خرچ کرو جو کچھ روزی ہم نے تم کو دی ہے اس میں سے کچھ. مما رزقناکم، من بیانیہ بھی ہو سکتا ہے، من تبعیضیہ بھی ہوتا ہے. انفقوا، خرچ کرو. کیا خرچ کرو؟ من بیانیہ، ما رزقناکم، جو ہم نے روزی دی ہے اس کو خرچ کرو. تو اس میں پوری دولت بھی اگر خرچ کوئی کر دے تو وہ بھی آ جائے گا، لیکن اگر من تبعیضیہ لیں گے تو ہوگا جو روزی ہم نے دی ہے اس میں سے کچھ. بہرحال حضرت ابو بکر نے رضی اللہ عنہ نے کل خرچ کر دیا اللہ کے راستے میں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر آدھا خرچ کیا. تو اگر کوئی چاہے کہ اپنا پورا اثاثہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اور صابر آدمی ہو، صبر کرے گا، بھوک کی شدت پر صبر کرے گا، یہاں تک کہ پھر کمائی کا سورس تلاشے گا، ذریعہ معاش تلاشے گا، اگر صبر ہے تو سارا اثاثہ اللہ کے راستے میں وہ دے سکتا ہے. کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں، مٹھی کھولو، قبل اس کے کہ ایاتی یوم، وہ دن آئے، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں بے نہیں ہوگا، جس میں دوستی کام نہیں آئے گی، جس میں شفاعت کام نہیں آئے گی. کون دن ہے مراد؟ قیامت کا دن. اور ہر شخص کی قیامت قائم ہوتی ہے جب وہ مرتا ہے. تو کب کس کی موت آئے گی کوئی نہیں جانتا. تو اس لیے موت سے پہلے اور آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. تو اس لیے جب تک سانس چل رہی ہے، جب تک زندگی ہے، اس کو غنیمت سمجھو. اللہ نے اگر کچھ دیا ہے خرچ کرنے کے لیے تو خرچ کرو، مٹھی بند مت کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اس دن بے نہیں ہوگا. بے کہتے ہیں، بے و شرا کہتے ہیں سامان کا لین دین. اس لین دین کے ذریعے آدمی منافع حاصل کرتا ہے. قیامت کے دن کوئی منافع حاصل نہیں کر سکے گا. منافع حاصل کرنے کا، فائدہ حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ ہی نہ ہوگا. بے و شرا بھی نہیں ہوگا، بازار گرم نہیں ہوگا خریدنے کا. ولا خلتن، خلت محبت سے اوپر کی چیز ہوتی ہے. یہ بات بار بار کہہ چکے، خلت محبت سے اوپر. جہاں محبت ختم ہوتی ہے وہاں سے خلت شروع ہوتی ہے. تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام اللہ کے صالح بندے اللہ کے محبوب بندے ہیں، لیکن خلیل بندے، خلیل صرف وہی ہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتخذنی اللہ خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا. انی ابرأ الی اللہ، انی ابرأ الیکم من اللہ ان یتخذ منکم ان یکون منکم خلیل. میں اس بات کی بات سے برات کا اظہار کر رہا ہوں، مسلم کی روایت ہے کہ تم میں کا کوئی میرا خلیل ہو، کیونکہ اللہ نے مجھ کو خلیل بنایا ہے تو اب میں کسی کو خلیل اپنا نہیں بنا سکتا، جیسا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا. جی، خلیل ہو جس کی رگو رگ میں، رگو پے کے اندر، رگو ریشے میں اللہ کی محبت سمجھ جائے. بڑا اونچا مقام.
تو یہ خلت ہے، وہاں یہ دوستی کام نہیں آئے گی. کوئی دوست اپنی نیکی نہیں دے گا. دوست کی بات کرتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا. باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، اب بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا. ایک نیکی باپ نہیں دے گا اپنے بیٹے کو، اب بیٹا بھی نہیں دے گا اپنے باپ کو. کوئی دوستی کام نہیں آئے گی تمہاری. ولا شفاء، اور شفاعت بھی نہیں ہوگی. شفاعت بنے کوئی تمہارے سپورٹ میں بھی کھڑا نہیں ہوگا، کوئی تمہارے سپورٹ میں بھی کھڑا ہوگا. شفا بنے جوڑا. آدمی اکیلا ہوتا ہے، کوئی ایک اسٹینڈ لے کر کے اٹھا، دوسرا آدمی اس کی تائید میں کھڑا ہو جاتا ہے. یہ اکیلا تھا پہلے، وطر تھا، پھوٹ تھا. اب جب ہم اس کے سپورٹ میں کھڑے ہو گئے تو جوڑا ہو گیا. لیکن شفاعت کہتے ہیں یہاں پر وساطت کو، کہ کسی کے نفع کے لیے یا کسی کو نقصان سے بچانے کے لیے آپ اس کے حق میں سفارش کریں، آپ اس کے لیے واسطہ بن جائیں. تو شفاعت بھی نہیں ہوگی. لیکن قرآن نے شفاعت کا ذکر کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ جس شفاعت کی اللہ نفی کر رہا ہے یہاں پر، یہ کفار کے لیے ہے، کافروں کے لیے شفاعت نہیں ہوگی. چنانچہ فرمایا گیا والکافرون هم الظالمون، کافر ہی ظالم ہے. ظلم، کفر سے بڑا کوئی ظلم ہے ہی نہیں. ولا خلہ، دوستی کے کام نہیں آئے گی. لیکن وہ دو دوست جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے دوستی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الاخلاء بعضهم لبعض عدو الا المتقین. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. دشمن ہو جائیں گے دوست قیامت کے دن، سوائے متقیوں کے، کہ ان کی دوستی دشمنی میں نہیں بدلے گی. لیکن یہ کہ دوست اپنی کوئی نیکی دے دے اس کو، یہ نہیں ہوگا. باقی رہا شفاعت، تو شفاعت ہوگی، اور شفاعت اللہ کی اجازت سے ہوگی اور اللہ کی رضا اور خوشنودی سے ہوگی. جس بندے سے اللہ راضی ہوگا اس کے لیے ہوگی، جیسا کہ آگے آیا تھا. اب اس درس کی جو تیسری آیت ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ تیسری آیت آیت الکرسی کے نام سے جانی جاتی ہے. اور اس کی بڑی فضیلت ہے، اس لیے کہ یہ توحید کی آیت ہے. اور سب سے وزنی چیز، کوئی چیز اگر بندے کے نام اعمال میں ہے یا اس کے نیکی کے ترازو میں ہے، تو وہ توحید ہے. وہ توحید ہے. ایک بندے کے پاس 99 گناہوں کا دفتر ہے حد نگاہ تک، لمبا اور موٹا، اور دوسری طرف توحید کا ایک چٹ ہے، اور وہ چٹ والا پلڑا بھاری ہو رہا ہے 99 گناہوں کے دفتر پر. کیسی توحید اس کی اللہ کے ساتھ مضبوط رہی ہوگی. یہ آیت الکرسی آیت توحید ہے. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے، جن کی کنیت تھی ابو المنذر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایو آیت اعظم فی کتاب اللہ، سب سے اعظم آیت، بڑی آیت، معنی مفہوم کے اعتبار سے، موضوع کے اعتبار سے، مقصود اور مطالب کے اعتبار سے، معانی کے اعتبار سے کون ہے سب سے بڑی آیت، عظیم آیت؟ تو چپ رہے کچھ دیر کے لیے. پھر کہا، دوبارہ سوال کیا تو انہوں نے کہا آیت الکرسی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضرب فی صدری، کہتے ہیں ابی کہ میرے سینے میں آپ نے مارا، یعنی تھپ تھپایا، مبارکبادی دی، اور فرمایا لیحنک العلم یا ابا المنذر، علم تم کو مبارک، اے ابو المنذر یہ علم تم کو مبارک. اعظم آیت فی کتاب اللہ، کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت یہ آیت الکرسی. 10 جملوں پر مشتمل آیت ہے، 10 جملوں پر. اس کے 10 جملے ایک آیت کے. فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اللہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اللہ کہتے ہی ہیں معلوم، معبود کو اللہ کہتے ہیں معبود کو. جو تمام مخلوق کی بندگی کی اکیلی مستحق ذات ہے، اس ذات کو اللہ کہتے ہیں. اللہ کا معنی ہے ذو الالوہیت علی خلقہ اجمعین، جو اپنی تمام مخلوق پر عبادت کا مستحق ہو. یہ اللہ کا معنی ہے، جو اپنی تمام مخلوق کی عبادتوں کا مستحق ہو. لا الہ، نہیں ہے کوئی بندگی کے لائق الا ہو، مگر وہی. لا الہ نفی عام ہے، نفی عام ہے. اور اس بات پازیٹو جو لفظ ہے آگے وہ خاص ہے. تمام معبودوں کی نفی کی گئی، زمین میں، آسمان میں، فضا میں، جہاں کہیں کوئی معبود اگر ہے تو وہ سب پاکھنڈی ہیں، سب باطل معبود ہیں. ایک ہی معبود حق ہے، وہ ہے اللہ.
تو لا الہ تمام معبودوں کی نفی کہ کوئی معبود حق نہیں ہے. لا الہ حق یہ معنی ہے. لا الہ حق کوئی معبود حق نہیں ہے. معبود تو بہت ہے. الا اللہ معبود برحق حق معبود صرف ایک ہے وہ ہے اللہ. یہ توحید کا لفظ ہوا کتنا خوبصورت. یہی اساس ہے ہر عبادت کی ہر نیکی کی. آگے فرمایا الحی القیوم اس کی صفت بتائی جا رہی ہے. وہ حی ہے وہ قیوم ہے. کامل الحیات ہے. کامل الحیات ہے. اس کو عدم نہیں چھوا. عدم سے وجود میں نہیں آیا. ازل سے ہے ابد تک رہے گا. هو الاول فلیس قبلہ شیء وہ اول ہے اس سے پہلے کوئی چیز ہے. اول سے پہلے کوئی چیز ہوتی ہے. والآخر فلیس بعدہ شیء. الحی کا مطلب کامل الحیات ہے یعنی اس سے عدم آگے نہیں ہے. عدم نے اس کو چھوا بھی نہیں ہے. ایسا نہیں کہ وہ معدوم تھا پھر موجود ہوا وجود میں آیا. نعوذ باللہ. ازل سے ابد تک یہ ہے کامل الحیات الحی. اور القیوم خود قائم ہے بنفسہ ہی اور سارے عالم کو قائم کیے ہوا ہے. مطلب کہ اپنے حد تک وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. قائم بنفسہ ہی بذات ہی اور دوسرے کو قائم کیے ہوا ہے. آسمان اور زمین کو اگر قائم نہ کیے ہو تو ان تزولا آسمان گر جائے گا زمین پھٹ جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ بنا کے چھوڑے ہوا ہے. اگر اللہ تعالیٰ آسمان کو نہ تھامے رہے تو گر جائے گا وہ. جی تو ساری کائنات کو کھڑا کیے ہوا ہے. سب محتاج ہیں اس کے اپنی حیات کے معاملے میں. باپ بیٹے کا محتاج ہے. بیٹا باپ کا محتاج ہے. مرد بیوی کا محتاج ہے. بیوی شوہر کی محتاج ہے. ہم مال کے محتاج ہیں. مال بھی اپنی حفاظت کے لیے ہمارا محتاج ہے. بینک میں رکھتے ہیں جیب میں رکھتے ہیں صندوق میں رکھتے ہیں. کوئی ایسی تھوڑی مال کو روڈ پہ نظر آتا ہے. کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہوگی جو اپنے آپ فل فلیج ہو کہ نہیں اس کو دوسرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کوئی ایسی چیز بتا دیجیے دنیا میں جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو. جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے وہ اللہ ہے. باقی سب حاجت مند ہے. سب ضرورت مند ہے. اور سب کو قائم کیے ہوا ہے. اور سب کی ضرورتوں کو پوری کروا رہا ہے اور پوری کر رہا ہے اللہ. سب کی ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے اللہ. یہ الحی اور القیوم اللہ تعالیٰ کی یہ دو ایسے نام ہیں کہ علماء عقیدہ نے یہ کہا کہ یہ تمام اسماء الحسنی کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جتنے اچھے نام ہیں وہ یا تو اللہ تعالیٰ کی صفت کمال پہ دلالت کرتے ہیں یا اللہ رب العالمین کے غلبے اور سلطنت اور احسان پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ احسان والا ہے اور غلبہ و سلطان والا ہے. ماشاء اللہ حی کے اندر صفت کمال ہے اور قیوم کے اندر احسان ہے کہ وہ تم کو قائم کیے ہوا ہے, تم پر غالب ہے اور ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے. یہ دو صفت جس کو اسم اللہ الاعظم کہا جاتا ہے کہ اگر اس کے ذریعے آپ پکارو اللہ کو تو آپ کی دعا کو اللہ تعالیٰ سن لے. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. کسی نے کہا تو کہا لقد دعا اللہ باسمہ الاعظم. اس نے اللہ کو اس کے اسم اعظم کے ذریعے پکارا. یہ وہ اسم اعظم ہے جو تمام ناموں کو اپنے اندر سمیٹے ہوا ہے. الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اس کو نہ اونگھی آتی ہے نہ نیند آتی ہے. اگر اونگھنے لگا جو نیند سے پہلے آتی ہے یا گہری نیند سو گیا تو دنیا کا نظام کون چلائے گا؟ تدبیر عالم کون کرے گا؟ گویا کہ یہ کامل الحیات اور اس کی قیومیت کے خلاف ہوگا. جو کامل الحیات ہے اس کے اندر ذرہ برابر بھی نقص نہیں ہے. اس کو نیند اور اونگھی کی کیا ضرورت؟ اور ساری دنیا کو چلا رہا ہے, سب کو قائم کیے ہوا ہے. اگر وہ سو گیا اور اس کو اونگھی آ گئی تو نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا. تو یہ جو صفت ہوئی جس کی نفی اللہ نے کی کہ اس کو اونگھی نہیں آتی, اس کو نیند نہیں آتی, اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفات منفیہ. مولانا کیا کہتے ہیں اس کو؟ صفات منفیہ, یعنی وہ صفات جس کی اللہ نے اپنی ذات سے نفی کی ہو. اور یہ بات پہلے بھی بتا چکے ہیں اسی مسجد کے اندر کہ جو صفات منفیہ ہوتی ہے وہ اس کے اندر دو پہلو ہوتا ہے کہ جس چیز کی اللہ نے نفی کی ہے اس کی نفی کرو اور اس کے ضد کے کمال کو ثابت کرو. کہ اگر اللہ کو اونگھی اور نیند نہیں آتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کامل الحیات ہے, وہ قیوم.
اگر اللہ کو کوئی چیز بوجھل نہیں ہے، اللہ پر کوئی چیز بوجھ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا اس کا الٹا معنی کرو، ثابت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز آسان ہے۔ جب تک آپ یہ نہیں کہیں گے قرآن کے لیے کہ لا ریب فیہ، قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، اس کا الٹا معنی بھی اس کا الٹا معنی ثابت کرو گے تب خوبی آئے گی۔ صرف نفی جو ہے خوبی نہیں ہوتی ہے، فلاں چور نہیں ہے، فلاں بے ایمان نہیں ہے، فلاں ایسا نہیں ہے، فلاں ایسا نہیں، بھئی سب فلاں ہے کیا؟ تو جب تک نفی کا اپوزٹ آپ پوزیٹو ثابت نہیں کریں گے اس وقت تک خوبی نہیں ہوگی۔ تو صفات منفیہ کے اندر یہی ہے کہ جس صفات کی اللہ نے نفی کی ہے اس کی نفی کرو، اور اس کی ضد، اس کا اپوزٹ جو ہے جو صفت کمال ہے وہ اللہ کے لیے ثابت کیجیے۔ تو یہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، یہ الحی اور القیوم کی تائید میں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا آگے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ملکیت ہے جو کچھ کہ آسمانوں میں ہے، زمین میں، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کی ملکیت ہے، سب اسی کی ملکیت ہے، وہ اس کا ایک اکیلا مالک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سب کا اکیلا مالک ہے تو عبادت اور بندگی کس کی ہونی چاہیے؟ اس مالک کی جو کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے، اور کائنات میں جو بھی فیصلے وہ کرتا ہے وہ اپنے مشیت سے کرتا ہے۔ تو ہم کو بحیثیت مخلوق ہونے کے، اشرف المخلوقات ہونے کے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو قبول کرنا چاہیے، تقدیر پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، قضاء و قدر پر ایمان رکھنا چاہیے۔ یہ جملے کا فائدہ ہوا۔ اللہ آگے فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے اللہ کے پاس سفارش کرنے والا مگر اس کی اجازت سے؟ من شرطیہ ہے یا موصولہ ہے؟ کون ہے یہ من استفہامیہ؟ کون ہے؟ ہم نے کہا کہ جب آگے الا آوے تو من یا حل یہ نفی کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی لیس احد، کوئی نہیں ہے جو اللہ کے پاس سفارش کر سکے۔ ویسے بھی بادشاہ کے دربار میں اگر آپ کو بلایا جائے آپ کی ہمت نہیں ہوگی، سلام کر کر کے آداب اور سلام کر کے جا کے بیٹھ گا، چھپ جائیے، کچھ بولنا نہیں ہے، ایک دم خاموش رہتا ہے۔ جب وہ گفتگو کرے گا اور آپ کو شیئر کرے گا کہ ہاں بتائیے آپ کیسے آئے، جب تک آدمی نہیں بولتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس کس کی ہمت ہوگی بولنے کی؟ تمام انبیاء کرام خاموش ہوں گے، سناٹے کا عالم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ سید الاولین والآخرین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ جائیں گے کہ سفارش کی ہے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ سے سیدھے ہم کلام نہیں ہوں گے بلکہ سر کو سجدے میں ڈالیں گے، روئیں گے، گر گڑائیں گے، سب آپ کو معلوم۔ تب اللہ کہے گا اٹھائیے سر، بولیے کیا بولتے ہیں۔ جب اجازت ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے، بغیر اجازت کوئی زبان نہیں ہلائے گا۔ کہا من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہوتا ہے سفارش؟ بڑے بزرگوں سے امیدیں لگا کے رکھتے ہیں لوگ، یہود و نصارہ اپنے پادریوں سے، رہبان احبار سے کرتے تھے، ہمارے یہاں بھی احبار رہبان ہیں، یہ بڑے مولانا ہیں، یہ بڑے پیر ہیں، یہ خاندانی پیر ہیں جی، یہ پیدائشی ولی ہیں، یہ ایسا ویسا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ بڑے بڑے پیر اور بڑے بڑے نبیوں کی پالکی رکھا جائے گی، تمہارے یہ پیر کس کھیت کی مولی ہے، کس گنتی کے ہے؟ کیا ان کی ہمت ہے؟ سید الاولین والآخرین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت نہیں ہے زبان ہلانے کی، جب تک کہ اللہ اجازت نہ دے۔ بغیر اللہ کی اجازت کے کوئی کسی کے حق میں سفارش نہیں کرے گا۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اور اسی حق بندے کے حق میں سفارش کرنے کی اللہ اجازت دے گا جس بندے سے اللہ راضی ہوگا۔ تم تو شرک کا کام کرتے ہو، مشرک ہو، اللہ کے علاوہ سے مانگتے ہو، اللہ تو قیامت کے دن کسی کو کہے گا ہی نہیں کہ تمہاری سفارش کرے۔ اہل توحید ہوتے، گنہگار ہوتے تو اللہ کسی بندے کو کہتا کر دو اس کی سفارش، یا اللہ اپنے فضل سے بخش دیتا۔ کام تو شرک کا کر رہے ہو، وہ تو تم سے راضی ہی نہیں ہوگا۔ تو سفارش کے لیے اللہ کی رضا اور اذن، رضا اور اذن، اجازت ضروری ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ مخلوق کے آگے کی بات بھی جانتا ہے، مستقبل کو بھی جانتا ہے، ماضی کو بھی جانتا ہے، کوئی بھی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ لیکن ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، لیکن مخلوق اللہ کے کسی علم کا احاطہ نہیں کر سکتا، جیسے اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی، یعنی احاطہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کے چہرے کا دیدار ہوگا لیکن پوری باڈی کا کتنا لمبا چوڑا ہے، کتنا کیسا کیا ہے، وہ کچھ نہیں، صرف چہرے کا دیدار۔ پورے اللہ رب العالمین کے وجود کا احاطہ انسان نہیں کرے گا۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ تو اللہ کی ذات کا جس طرح احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اللہ کے علم کا، اس کی معلومات کا بھی کوئی احاطہ
نہیں کر سکتا. جتنا بھر اس نے علم جس کو دیا ہے بس اسی حد تک علم دیا ہے، اتنا ہی معلوم ہے، باقی غیبی امور ہے، باقی غیبی امور ہے. اب دیکھیے عرش اور کرسی دیکھی ہے ہم لوگوں نے؟ نہیں دیکھی ہے جی. آسمان تو دیکھ رہے ہیں، زمین دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے عرش اور کرسی پر ایمان لانا واجب ہے، اور یہ امور غیبیہ ہے، ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے، اس کے متعلق کچھ نہیں. تو فرمایا گیا کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ، مخلوق اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی مگر جتنا کہ اللہ نے چاہا ہے اور جس کو علم دیا ہے. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کی کرسی زمین اور آسمان کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئی ہے، یعنی پورا آسمان اور پوری زمین کرسی کے نیچے ہے، کرسی کے نیچے. کرسی الگ ہے، عرش الگ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دونوں ایک ہی ہے، ایسی بات نہیں ہے، کرسی الگ ہے، عرش الگ ہے. یہاں کرسی کا ذکر پورے قرآن مجید میں اسی ایک آیت میں ہوا ہے، جبکہ 7 آیات کے اندر عرش الہی کا ذکر ہوا ہے. قرآن مجید میں 7 مقامات پر عرش کا ذکر ہوا ہے، کرسی کا صرف یہی ذکر ہوا ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کرسی اللہ کے قدم کی جگہ. سمجھا کہ نہیں؟ یہ حضرت عبداللہ بن عباس سے صحیح قول ہے، اگرچہ یہ موقوف قول ہے، ان کا قول ہے، لیکن یہ حکم میں مرفوع ہے، کیونکہ کوئی عام صحابی یہ جان ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہ ہو. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں وہ بنی اسرائیل سے سیکھا ہوگا. نہیں، یہ بات غلط ہے. آپ کیوں اس طریقے کی بات کرتے ہیں؟ بنی اسرائیل کی یہ علم ہی نہیں ہے کہ کرسی اللہ کے قدم کی جگہ. تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نظریہ یہی ہے کہ کرسی اللہ کے قدم کی جگہ ہے، اور اس کرسی کی حیثیت اللہ کے عرش کے سامنے ایسی ہے جیسے لمبے لقا و دخت چٹیل صحرا کے اندر حد نگاہ تک جو چٹیل میدان ہو، صحرا ہو، اس کے اندر ایک چھلا ڈال دیا جائے کہیں پہ. یہ کرسی جو اپنے احاطے میں پوری کائنات کو لیے ہوئی ہے، اس کی حیثیت عرش الہی کے مقابلے میں اس چوڑی کی ہے جس کو لق و دق صحرا کے اندر پھینک دیا ہے. کیا حیثیت ہے اس چوڑی کی؟ 10 20 25 50 کلومیٹر کے صحرائی علاقے کے اندر اس چوڑی کی کیا حیثیت ہے؟ اور جس کی مخلوق کی یہ عظمت ہو، اس مخلوق کا خالق کتنا با عظمت ہوگا، اس کو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. سبحان اللہ ما اعظم شانہ کا وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان اور زمین کو احاطے میں لیے ہوئی ہے. ولا یعودہ حفظہما، ولا یثقلہ حفظہما، اور آسمان اور زمین کی حفاظت اللہ کو بوجھل نہیں کرتی. گویا کہ اللہ آسمان اور زمین کی حفاظت کر رہا ہے، اس کی حفاظت اس کو بوجھل نہیں کرتی. تو بوجھ کی اللہ نے اپنے سے نفی کی، گویا اس کے لیے ایزی ہے. آسمان اور زمین کی حفاظت بہت آسان ہے، اس کو کچھ الجھن پریشانی دقت نہیں ہے، اس کو کچھ محنت نہیں کرنا پڑتی، وہ بوجھل نہیں ہے. جسے کہا قرآن نے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں ساری کائنات کو پیدا کیا. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، مجھے تکان نہیں ہوئی. تو تکان کی نفی کرو اور اللہ کے لیے راحت کو ثابت کرو کہ وہ ایک دم ایور گرین ہے، جیسے پہلے ہے ویسے آسمان زمین بنانے کے بعد. تو وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ علی ہے، بہت بلند ہے اپنی ذات کے اعتبار سے بھی. کہاں ہے؟ عرش کے اوپر، 7 آسمان کے اوپر اللہ کا عرش، عرش کے اوپر، یہ ہے اس کی ذات. ابھی کسی درس میں بتایا ہے آپ کو کہ 2 فرقہ گمراہ ہوا، ایک حلولی اتحادی فرقہ جو کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، ہر کسی کے ساتھ ہے، ہر جگہ گھسا ہوا ہے، اور ایک معطلہ کا جو اللہ کے صفات کا انکار کرتے کہتا ہے نہ اللہ داخلی عالم ہے، نہ خارجی عالم ہے، نہ فوق العالم ہے، نہ تحت العالم ہے، نہ یمین عالم میں ہے، نہ شمال عالم ہے. کہاں ہے بھائی؟ یہ کہنا چاہتے ہو معدوم ہے کیا؟ کہتے ہو کہ اللہ کو مانتے بھی ہیں، اللہ کو موجود بھی مانتے ہیں، اب کہتے ہو کہیں نہیں ہے، نہ آسمان کے اوپر ہے، نہ زمین کے نیچے ہے، نہ بیچ میں ہے، کہیں نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے ہی نہیں. تو یہ ہے گمراہ فرقہ. لیکن جو اہل سنت والجماعت ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ علی ہے اپنی ذات سے اور علی ہے اپنی صفات سے. علی الذات، علی الصفات، اس کی صفات بھی بلند ہے اور عظیم ہے، عظمت والا، عظمت و کبریائی والا ہے. یہ ہے آیت الکرسی، جس کو اگر رات میں بستر پر جاتے ہوئے پڑھ کر سو جاؤ تو شیطان قریب نہیں ہوگا. صحیح ہے میں روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی مال کی حفاظت پہ معمور کیا تھا، اور یہ چور شیطان 3 دن چوری کر کے بھاگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے چور اب آئے گا، پھر بھی آئے گا، پھر بھی آئے گا. آخری دن پکڑا کہ نہیں آپ آج نہیں چھوڑیں گے. تو اس نے کہا کہ اچھا میں ایک علم آپ کو دیتا ہوں. کہا کیا؟ کہا آیت الکرسی بستر پر جاتے ہوئے پڑھ لو گے، شیطان تم سے قریب نہیں ہوگا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو سن کر کے بہت خوش ہوئے. کہا جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ذکر کیا تو کہا کہ صدقک وہو کذوب،
اس نے تو بات ان کو سچ کہی لیکن وہ خود بہت بڑا جھوٹا تھا. تو بستر پر جا کر کے آیت الکرسی پڑھ کے سو گے, اللہ کی طرف سے ایک حافظ مقرر ہوگا, محافظ مقرر ہوگا, پہرے دار مقرر ہوگا جو صبح تک تمہاری حفاظت کرے گا شیطان سے. اور اسی طریقے سے نسائی میں روایت آئی ہے کہ اگر کوئی مسلمان نمازی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کو جنت میں داخلے سے صرف موت ہی روکے ہوئی ہے, مرے گا اور جنت میں داخل ہوگا. اللہ رب العالمین آیت الکرسی کے ان 10 نکات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹائم چونکہ زیادہ ہو گیا اس لیے اسی 3 آیت کے تفسیر پر ہم اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. وباللہ توفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.